وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا سبق، اس کا عنوان ہے اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے حروف، جن کو حروف مشبہ بالفعل اور ان و اخواتها بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے۔ ہم نے اعراب کے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ کچھ حروف کو یہ طاقت و قوت حاصل ہے کہ جب وہ اسم سے پہلے آئیں تو اس کو اس کی اصلی حالت یعنی حالت رفع سے نکال کر حالت نصب یا حالت جر میں لے جائیں۔ آج جن 6 حروف کا ہم مطالعہ کریں گے، یہ وہ 6 حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آئیں تو ان کے آخر میں حالت رفع حالت نصب میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ 90% اسماء میں پیش زبر سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور تقریباً 10% اسماء میں ایسا ہوتا ہے کہ الف نون واو نون یا نون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں سے پہلے اگر یہ حرف آئے گا تو اس کو جو ہے نا یا الف نون اور واو نون کو کیا کر دے گا، یا نون میں تبدیل کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ حروف مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور اسے اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یہ حروف خبر پر کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی خبر کو حالت رفع میں لینے دیتے ہیں، لیکن اب اس کو خبر نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو اس انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا مبتدا اور خبر کا، اور عام طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ پلس نکیرہ ایکول ٹو کیا ہوتا ہے، جو ہے نا جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں پہلا اسم مبتدا کہلاتا ہے اور دوسری کو کیا کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں ایک قانون ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اب یہ 6 حروف میں سے جب کوئی ایک حرف آتا ہے تو ان میں سے وہ حرف مبتدا پر عمل کر کے اس کو حالت رفع میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ خبر پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ لیکن اب اس کو مبتدا اور خبر کہنے کے بجائے اس حرف کا اسم اور اس حرف کی خبر کہتے ہیں۔ مثلا ان اللہ غفور، اگر یہ لفظ انا کے بغیر ہوتا تو یہ ہوتا اللہ غفور، اللہ مبتدا غفور خبر۔ انا آیا تو اس نے مبتدا یعنی لفظ اللہ کو اللہ سے کس میں تبدیل کر دیا، اللہ میں تبدیل کر دیا، غفور کو اپنے حال میں رہنے دیا، اور اب جملہ بن گیا ان اللہ غفور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن اب اللہ کو مبتدا اور غفور کو خبر نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کو انا کا اسم اور غفور کو انا کی خبر کہیں گے۔ جی، یہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا حرف ہے انا۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، بلا شبہ، تحقیق، تاکید ہے۔ بعض پرانے ترجموں میں اس کا ترجمہ البتہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جملے میں مبتدا سے پہلے آ کر اس کے اندر تاکید کے معنی کیا کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عام جملہ، اور ایک کہ اس جملے کو کیا کر دیا گیا، کسی لفظ کے ساتھ مؤکد کر دیا گیا، اس کے اندر تاکید پیدا کر دی گئی۔ مثلا ان اللہ غفور، اب اس کا ترجمہ صرف اللہ بہت بخشنے والا ہے کے بجائے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ دوسرا حرف جو حروف مشبہ بالفعل یا اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے حروف ہیں وہ ہے انا۔ اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بے شک کا ترجمہ بہت کم لکھا اور کیا جاتا ہے۔ مثلا جب آپ آذان کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہاں پر یہ انا نے آ کر محمدن کو کیا کیا ہے، اس نے محمدن میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے وقت یقیناً کا ترجمہ، بے شک کا ترجمہ، بلا شبہ کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو عام طور پہ انا تاکید کے لیے تو ہے، لیکن ترجمہ میں اس کے لیے تاکید کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اور کہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرق انا اور انا میں یہ ہے کہ انا درمیان میں استعمال ہوتا ہے اور انا ہمیشہ شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا حرف جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے وہ ہے کأنا، جو کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ گویا کہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کأن علی اسد، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی مانند ہیں۔ یہاں پر کأن نے آ کر علی کو علی میں تبدیل کر دیا اور ساتھ ہی معنی میں گویا کا ترجمہ اضافہ کر دیا۔ اب علی کأن کا اسم کہلائے گا، اسد کأن کی خبر کہلائے گا۔ یہاں پر علی آپ کو دو زبر میں ایک ساتھ الف لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ عربی زبان کی املا کا طریقہ ہے۔ اردو زبان میں بھی جس لفظ کے آخر میں ہم دو زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پر اس کے آخر میں ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں، الف لگا رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا حرف جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے وہ ہے لیتا۔ لیتا کا ترجمہ کیا جاتا ہے کاش، اور یہ اظہار افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایسی آرزو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو۔ یعنی وہ چیز جیسے قرآن کریم میں آپ نے بارہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی کنت ترابا، قرآن کریم میں کئی دفعہ یا لیت کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ انسان قیامت کے دن جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھے گا اس وقت یہ الفاظ ادا کرے گا، یا لیت کے الفاظ ادا کرے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن یوم جزا ہوگا، یوم العمل نہیں ہوگا، یوم الحساب ہوگا، وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ لہذا جتنی بھی آیات میں کفار کی حسرتوں کا ذکر آتا ہے اس میں لیتا کا لفظ اس کے شروع میں لگا ہوتا ہے۔ اور سورہ نبا آخری پارے کی پہلی سورہ کی آخری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کفار جب جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان سے حساب و کتاب کے بعد کہہ دیا جائے گا کہ جس نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا، کسی نے کسی کو سینگ مارا ہوگا، کسی نے کسی کو ٹکر ماری ہوگی، تو وہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے حساب لے کر چلتا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ مٹی ہو جاؤ، تو یہ افسوس کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا۔ اور جیسا کہ بتایا کہ یہ ایسی آرزو ہوگی جس کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ جس طرح کی مثال میں ہے لیت الشباب عائد، کا جوانی لوٹنے والی ہوتی اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیتا نے آیا کہ الشباب کو الشبابہ میں تبدیل کر دیا اور عائد کو اپنے حال پر رہنے دیا۔ الشبابہ لیتا کی اسم کہلائے گا اور عائد لیتا کی خبر کہلائے گی۔ پانچواں حرف جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے وہ ہے لاکنہ۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ لیکن کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی بات کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، کسی بات کو مزید واضح کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ لفظ آتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ حج کی آیت کا ٹکڑا یہاں پر لیا گیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ جب قیامت کے دن انسانوں کو مدہوش دیکھا جائے گا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، قرآن کہتے ہیں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت ترین عذاب چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے لہٰذا ان کا یہ حال ہوگا۔ یہ ان کے اس حالت کو کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ حالت مدہوشی نہیں ہے، یہ حالت خوف میں یہ حال ہو رہا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن نے آ کر عذابوں کو کس میں تبدیل کر دیا ہے؟ عذابہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ حضرات کو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے
کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکنہ کے بعد صرف ایک اسم نہیں ہوگا بلکہ مرکب ہوگا، جس طرح کہ لاکن عذاب اللہ ایک مرکب اضافی ہے، تو ایسی صورت میں یہ پورا مرکب اضافی لاکنہ کا اسم ہوگا اور شدید کیا ہوگا، لاکنہ کی خبر کہلائے گی۔ یہاں پر مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عذابہ کو لاکنہ کا اسم بنا دیں اور اللہ کو اس کی کیا بنائیں، خبر بنانا چاہیں، تو وہ خبر بنے گی نہیں، کیونکہ اس کے نیچے کیا آیا ہوا ہے، جر آئی ہوئی ہے، تو پھر آپ پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا، یہ عذاب اللہ ہے، عذاب مضاف، اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی لاکنہ کا اسم، اور شدید کیا ہو گئی، اس کی خبر ہو گئی۔ چھٹا اور آخری حرف جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے، یہ ہوتا ہے لعل۔ یہ جملے کے شروع میں ہو تو شاید، اور جملے کے درمیان میں ہو تو تاکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جملے کے شروع کی مثال یہ لعل خالدا صادق، شاید کہ خالد کیا ہو، سچا ہو، اور آپ نے دیکھا کہ لعل نے آ کر خالدن کو خالدن میں تبدیل کر دیا ہے، اور صادقن پر اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ آگے چلیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات جو آپ حضرات کو قرآن کریم کے ترجمہ میں بہت ضروری ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے قرآن کریم میں ایسی آیات دیکھی ہوں گی کہ اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے انا آیا ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا یقینا، لیکن جب انا کی خبر بن رہی ہے اس کے شروع میں بھی کیا ہو گیا، لام زبر لا لگا دیا گیا۔ تو اب جب یہ دو انا بھی آ گیا، لام زبر لا بھی آ گیا، تو یہ لام زبر لا اور انا دونوں مل کر اب اس آیت میں ڈبل تاکید کے معنی پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی اب کیا ہو رہی ہے، تاکید کیا ہو رہی ہے، سنگل نہیں ہو رہی، ڈبل ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا عام طور پہ قرآن کریم میں ترجمہ ڈبل نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں عام طور پہ جو ترجمہ ہے اس میں یہ کر دیا یقیناً البتہ کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کی اردو میں البتہ کا لفظ متروک ہو چکا ہے۔ اب البتہ کا لفظ عام طور پہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں الفاظ جب آئیں تو ہم دونوں الفاظ کا الگ سے ترجمہ ضرور کریں تاکہ بات مکمل طور پہ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ مثلا ان الشرک لظلم عظیم میں ان نے آ کر الشرک کو الشرکہ میں تبدیل کر دیا، لام زبر لا اس کی خبر کے اوپر آیا ہے، مبتدا اور خبر دونوں میں تاکید کے معنی آیا، تو اب ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا جس طرح یہاں پر ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر ہم اور آسان الفاظ میں ترجمہ کریں تو ہم یوں کر سکتے ہیں، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، دو مرتبہ یقیناً کے الفاظ ادا کر لیں، یا بے شک یقیناً کے الفاظ کریں، یقیناً بے شک، یعنی دونوں الفاظ ساتھ ادا کر لیں تو زیادہ معنی خیز اور آسان جملہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لقرآن کریم، یہاں پر بھی دو مرتبہ تاکید ہوگی، یقیناً یہ قرآن کیا ہے، بہت عزت والی کتاب ہے۔ اور اس طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں بھی انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہاں پر انی اور لام زبر لا یہ دونوں تاکید کے الفاظ ہیں، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، ڈبل تاکید کے معنی کیا ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارے لیے جو ہے نا اچھائی چاہتا ہوں، خیر خواہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ قرآن کا داعی، قرآن کی دعوت پہنچانے والا کبھی بھی جو ہے نا امت کے لیے بد دعا نہیں کرتا، وہ امت کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔ جی یہاں پر ایک اور اہم بات کہی جا رہی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں یہیں پر۔ دیکھیں یہ حروف جارہ کی طرح یہ بھی ضمائر کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، ضمائر منفصلہ کے ساتھ ان کا استعمال سرے سے جائز ہی نہیں۔ مثلا انا انتا، انا ہوا، انا ہم کہنا غلط ہوگا، بلکہ اس کے بجائے کیا کہا جائے گا، انہو، انکا، انکم، انی،
اننا ضمیر متصل کے ساتھ استعمال ہوگا، منفصل کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ استعمال تو ضمیر متصل کے ساتھ ہوگا، لیکن اب اس ضمیر متصل کا ترجمہ ضمیر منفصل والا کیا جائے گا۔ مثلا انکا کا ترجمہ بے شک تیرا نہیں بلکہ بے شک تو کیا جائے گا۔ ویسے کتابک کا ترجمہ تھا تیری کتاب، ربک کا ترجمہ تھا تیرا رب، کتابوں کا تیری کتاب، ربو کا تیرا رب، لیکن ان کا اب تیرا نہیں، اب ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ بے شک تو۔ جس طرح کہ قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر باری تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک میت و انہم میتون، بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک وہ سب بھی کیا ہیں؟ مرنے والے ہیں۔ موت کا مزہ آپ نے بھی چکھنا ہے، موت کا مزہ انہوں نے بھی چکھنا ہے، اور جس کو موت آ جائے وہ الہ نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محتاج ہو گیا۔ محتاج خالق نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام جب قوم سے کہتے ہیں کہ انی سقیم، دیکھیں انی کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، ربی میرا رب، لیکن یہاں پر اگر ہم ترجمہ کریں انی سقیم میرا رب، میرا بیمار ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ترجمہ ضمیر ہے متصل، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ضمیر منفصل کا، بے شک میں بیمار ہوں۔ تو ضمائر متصلہ کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ لعلکم تعقلون، یہاں پر لعل کا لفظ آیا ہے کم سے پہلے، اور یہاں پہ ترجمہ کم کا ترجمہ تھا تمہارا رب، کتابکم تمہاری کتاب، ربکم تمہارا رب، لیکن لعلکم کا ترجمہ تمہارا یا نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا؟ تم کیا جائے گا، شاید کہ تم سمجھ سکو۔ اسی طریقے سے انہو هو الغفور، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ انہو هو الغفور، انہو کا ترجمہ بھی وہ کیا جائے گا، ہوا کا ترجمہ بھی وہ کیا جائے گا، دونوں ساتھ ہو گئے تو ترجمہ کیا کر دیا جائے گا؟ وہ ہی، بے شک وہ اللہ ہی کیا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے۔ انہم میں ہم اور ہم دونوں ہم ہیں، یہ ایک ہم تو ضمیر متصل ہے ہی ہے، لیکن اب یہ والا جو ضمیر ہے اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ اس کا ترجمہ بے شک وہ ہی کیا ہے؟ بے وقوف۔ ورنہ ہم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ وہ سب، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ انہم ہم الصفاء، بے شک ان کتابہم ان کی کتاب، ہم کا ترجمہ نے کیا کیا تھا؟ ان کی کتاب۔ اسی طریقے سے ہم نے ترجمہ کیا تھا ربہم ان کا رب، لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ وہ سب کیا جائے گا، وہ کتاب ہم ہوا ہما ہم، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس طرح انہو هو السمیع، ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس آیت میں ترجمہ کیا جائے گا بے شک وہ ہی بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ حالانکہ کتابہ کا ترجمہ کیا تھا؟ اس کی کتاب، ربہ کا ترجمہ اس کا رب، لیکن یہاں پر اس کی بجائے ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ وہ کیا جائے گا۔ یاد نہیں ہے ضمائر کے سبق میں نے شاید اس کی تعداد بھی لکھوا دی تھی، اس سلائڈ کو دوبارہ ایک نظر اگر یہاں پر لے آ جائے گا تو آسان ہو جائے گی۔ اس میں تعداد بتائی گئی تھی کہ ضمائر متصلہ کے ساتھ یہ قرآن کریم میں یہ حروف، ضمائر متصلہ کے ساتھ یہ حروف کتنی جگہ استعمال ہوئے ہیں، تو ان سب میں ضمیر متصل کے بجائے ضمیر منفصل کا ترجمہ کیا جائے گا، تب ہی اردو ادب آپ کے ترجمے کو قابل قبول سمجھے گا، ورنہ آپ کی زبان لڑکھڑائے گی اور ترجمہ کرتے وقت آپ اجنبیت سی محسوس کریں گے کہ یہ کیسا جملہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ جی بے شک قرآن یہ جو ہے ہماری کتاب میں شامل ہے، لہٰذا ہم کر دیتے ہیں، ویسے جو ہے نا ہم نئی کتاب میں ہم نے اس کو آؤٹ کر دیا ہے۔ بے شک قرآن سچی کتاب ہے، لے آئیں جی۔ ان القرآن کتاب حق، بے شک تو میرا بھائی ہے، انک اخی، اخیٌ نہیں ہوگا، انک اخی، ٹھیک ہے جی۔ شاید تو بیمار ہے، لعلک مریض، گھر خوبصورت ہے لیکن وہ دور ہے، البیت جمیل لیکنہ بعید،
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ. اب اس کو انی آنا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، انی عبداللہ. ویسے ترجمہ یہاں پر جو ہے نا، اگر ہم نے کیا ضمیر متصل کا، اور اگر اس کو ضمیر متصل کا اپنا ترجمہ کیا، منفصل کا ترجمہ کر رہے ہیں، اگر متصل کا ترجمہ کریں گے تو انی عبداللہ، بے شک میرا اللہ کا بندہ ہوں، تو کیا ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا. لہٰذا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ جملے ہیں غلط ہیں، ان کو درست کرنا ہے. مثلا ان انت صادق، اس جملے میں کیا غلطی ہے؟ ضمیر منفصل کے ساتھ ان استعمال ہوا ہے، جو کہ جائز نہیں. اس کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ انک صادق، بے شک تو سچا ہے. لعل ہوا مریض میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور لعل کے ساتھ ضمیر منفصل کے بجائے ضمیر متصل کو استعمال کرنا چاہیے تھا. جملہ یوں ہونا چاہیے تھا لعلہ مریض، شاید وہ مریض ہو. آپ ان جملوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ضمیر تو متصل لگ رہی ہے لیکن ترجمہ ہوا کا ہو رہا ہے. یہاں پر ضمیر تو متصل کا لگ رہی ہے کہ ترجمہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ انت والا کیا جا رہا ہے. جی ان العربیۃ سہلۃ، یہاں پر کیا غلطی ہے جی؟ جی یہاں پر جزاک اللہ جی، ان العربیۃ سہلۃ میں اسم کو حالت رفع نہیں بلکہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. صحیح جملہ ہے ان العربیۃ سہلۃ، یقیناً عربی کیا ہے؟ آسان ہے. جی لہم عذاب شدید، یہ غلطی یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ لہم عذاب شدید ہونا چاہیے. جی اسی طریقے سے ان المؤمنون فی الجنت، بظاہر تو بالکل صحیح جملہ لگ رہا ہے لیکن اعراب کے لحاظ سے یہ غلط جملہ ہے. وہ اس لیے کہ انا اپنے بعد نون گروپ سے آنے والے کسی بھی حرف کو یا واو نون والے کو کیا کر دیتا ہے؟ یا نون میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ان المؤمنین فی الجنہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے وَإِنَّ الْكَافِرُونَ فِي النَّارِ، یہاں پر بھی وہی اعرابی غلطی ہے، نون گروپ سے تعلق ہے، لہٰذا وَإِنَّ الْكَافِرُونَ کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ فِي النَّارِ، بے شک کافر کیا ہیں؟ جہنم میں. یہاں پر آ کر ہمارا 13واں سبق پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.